توانائی بچت 14 نکاتی اقدامات، ہفتے میں 4 دن کام، 2 ہفتے کے لیے سکول بند۔ یہ اقدامات کیے ہیں پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کا طیارہ گلف سٹریم جو ویانا کے دورے پر گیا اور اس پہ کتنے ہزار لیٹر فیول جو ہے وہ خرچ ہوا، اس پہ کس نے سفر کیا، اور اس کو اس وقت میں اس طیارے کو ویانا جانے کی ضرورت کیوں پڑی، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے، حکومت پنجاب کی جانب سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں فیول اور انرجی کی سیونگ کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 4 دن کام ہوگا، 2 دن چھٹی ہوگی، ہفتے میں سکول بند، 31 مارچ تک سکول کالج یونیورسٹیز بند ہوں گی۔ 14 نکاتی اقدامات انہوں نے کیے ہیں۔ توانائی بچت ہے، 20% سرکاری اور نجی ملازمین ورک فرام ہوم، وزراء اور مشیر 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے، پارلیمنٹیرین تنخواہ میں 25 اور محکموں کے اخراجات میں 20% کٹوتی، وزیر اعظم سرکاری افسروں کے غیر ملکی دوروں پر پابندی ہوگی، سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کا استعمال بند، 1 دن کی اضافی چھٹی کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا، سرکاری دفاتر کے لیے فرنیچر، اے سی وغیرہ خریدنے پر مکمل پابندی ہوگی، تیل کی قیمتوں میں اضافہ مشکل دل پر پتھر رکھ کے کیا، یہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وزراء کے ایکسٹرا پروٹوکول کی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو اسکواڈ نہیں کریں گی، اس پہ فیول خرچ نہیں ہوگا، وزراء کی گاڑیوں پہ جو جتنا فیول خرچ ہوتا ہے اس پہ 50% کٹ لگا دیا گیا ہے، بیوروکریسی کو جو فیول میں رات دی گئی ہیں اس پہ بھی 50% کٹ لگا دیا گیا ہے، اس طرح اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں، اور اس طرح کافی چیزیں جو ہیں اس پہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ انرجی سیکٹر جو ہے وہ کسی طریقے سے بہتر ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انرجی سیکٹر میں بہتر ہونے کی بجائے آپ نے ہرمس کی بات یہ ہے کہ وہاں سے پیٹرول آ نہیں رہا، اور پاکستان جو ہے اس کے پاس اس وقت کہا جا رہا تھا کہ 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے، پر اب تو شاید 25 دن کا ہو، اور 55 روپے فی لیٹر آپ نے بڑھا بھی دیے ہیں، اور یہ بھی بات گشت ہے کہ 100 روپیہ فی لیٹر قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، جبکہ عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے کہ گلف سٹریم نامی جیٹ جو حکومت پنجاب کی ملکیت ہے، حال ہی میں خریدا گیا تھا، اور خرید کے اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خریدنے کے حوالے سے، اس کے پائلٹس کی تنخواہ مراد کے حوالے سے کافی جو ہے وہ شور برپا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 8 مارچ کو گلف سٹریم جیٹ جو ہے وہ ادھر گیا ہے ویانا، پنجاب سے اڑا ہے، لاہور سے اس نے پروان لیا اور ویانا گیا ہے، ویانا میں اس نے سٹے کیا اور پھر وہ واپس آ گیا۔ اگر تو یہ بات درست ہے تو پھر ہزاروں لیٹر پیٹرول جو ہے وہ اس پہ خرچ ہوا ہے۔ اگر اس کی یہ پرواز کی قیمت آپ لگا لیں، مطلب اگر وہ ویانا گیا اور ویانا سے واپس آیا، جو باتیں ہم سنتے ہیں اور جو گلف سٹریم کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے مطابق اگر آپ پتہ کریں تو وہ میرا خیال ہے کہ کروڑوں میں ہوگا شاید، کہ مطلب کروڑوں سے مراد یہ کہ وہ ہزاروں میں نہیں ہے، وہ کروڑ کے لگ بھگ اس کے اخراجات جو ہیں وہ ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ اخراجات کو اس سے کمپیئر کریں یہ جو بچت سکیم ہے، تو پھر میرا خیال ہے وہ بچت سکیم ایک طرف چلی جاتی ہے اور یہ ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ اب میرا ایک موقف ہے، میرا موقف اصل مدعا یہ ہے کہ 2 روز سے اس پہ پروپیگنڈا جاری ہے یا اس پہ بات چیت جاری ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بات کلیئر نہیں کی جا رہی کہ کیا گلف سٹریم جو ہے وہ ویانا گیا تھا یا نہیں گیا تھا، ایک خاموشی ہے ان کی طرف سے۔ جب یہ طیارہ خریدا گیا تھا تب بھی ان کی طرف سے خاموشی تھی، جب وہ پائلٹس کی بات ہوئی ایک کی $38,000 تنخواہ تھی اور ایک کی $32,000 تنخواہ تھی، اور 5 اسٹار میں ان کا مطلب سٹے تھا، تو اگر ان کی بات کی گئی تو اس پہ بھی پنجاب حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی رکھی گئی، اور اب یہ طیارہ ویانا گیا ہے اور ویانا سے واپس آیا ہے۔ اگر یہ طیارہ ویانا گیا ہے تو اس کو کس نے استعمال کیا، کیا چیف منسٹر پنجاب اس میں ٹریول کر کے گئیں، کیا کچھ صوبائی وزراء جو ہیں وہ اس میں ٹریول کر کے گئے، کیا پنجاب کی کوئی اکانومی بہتری کے لیے یہ ٹریول جو ہے وہ ہوا، کیا پنجاب میں کوئی انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے یہ ٹریول ہوا، کیا جو لوگ انٹائٹلڈ تھے انہوں نے اس میں ٹریول کیا، یا کوئی انٹائٹلڈ لوگ جو تھے انہوں نے اس کو سیر کے طور پہ یوز کیا۔ یہ
بہت سارے سوال ہیں جو پنجاب حکومت کو کلیئر کرنے چاہیے اور اس طیارے کے بارے میں بتانا چاہیے. 2 دن سے خاموشی ہے اور بات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر یہ طیارہ وہاں نہیں گیا تو جن لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے ان کے خلاف جو ہے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک تو دنیا میں اس وقت بڑا عجیب سا ماحول کریٹ ہوا ہے کہ اسرائیل، امریکہ، ایران اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں اور صورتحال کافی کشیدہ ہے. اور ملک میں بھی اگر اس طرح کی افواہوں کا بازار گرم ہے تو میرا خیال ہے اس کو تردید کرنی چاہیے. اور اگر جنہوں نے اس میں یہ افواہوں میں کردار ادا کیا ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر یہ بات درست ہے جو کہ 2 دن سے تو خاموشی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کلیئر کیا جانا چاہیے کہ یہ طیارہ ویانا کیا لینے گیا تھا اور کس مسافر کو لے کے گیا تھا اور کس مسافر کو لے کے آئے. اس طیارے کے ویانا جانے کے مقاصد کیا تھے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.